بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران امریکہ جنگ، کیا یہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہے؟ آیت اللہ خامنائی شہید کر دیے گئے، اب کیا ہوگا؟ کیا یہ سب وہی مناظر ہیں جن کی خبر اہل بیت علیہ السلام نے صدیوں پہلے دے دی تھی؟ ناظرین، آج دنیا ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں ہر خبر دل کو ہلا رہی ہے۔ میزائل، ڈرون، دھماکے، عالمی طاقتوں کی صف بندی، اور سوال یہ کہ کیا یہ صرف ایک جنگ ہے یا آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک؟ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید کر دیے گئے، یہ خبریں پورے خطے کو ہلا چکی ہیں۔ ان کی شہادت کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا مشرق وسطی، امریکہ، حتیٰ کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ایران کے متعلق بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایران ایک سخت آزمائش سے گزرے گا، تباہی دیکھے گا، خون ریزی ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ ایسا ابھرے گا کہ دوبارہ طاقتور بن جائے گا، یعنی شکست کے بعد عروج اور زوال کے بعد بلندی۔ کتاب غیبت نعمانی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایسے وقت ہوگا جب سیاہ جھنڈوں والا لشکر اٹھے گا، ایران میں ہنگامے ہوں گے، بغداد زمین میں دھس جائے گا، سفیانی کا خروج ہوگا اور ایک عظیم جنگ برپا ہوگی۔ ہر شخص کے ہاتھ میں سجی ہوئی تلوار ہوگی، ہر طرف موت کا منظر ہوگا۔ ناظرین، اسی روایت میں سرخ موت اور سفید موت کا ذکر آتا ہے۔ سرخ موت یعنی جنگ، قتل و غارت، خون ریزی، اور سفید موت یعنی وبا، بیماری، ایسی آفت جو لوگوں کو خاموشی سے ختم کر دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے سفید موت کو طاعون جیسی وبا سے تعبیر فرمایا۔ کیا ہم نے حالیہ برسوں میں ایسی وبا نہیں دیکھی جس نے پوری دنیا کو روک دیا ہو؟ کتاب علامات ظہور مہدی، جسے علامہ طالب جوہری نے تحریر کیا، اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے، خراسان، خراسان، سیستان، سیستان۔ ناظرین، خراسان قدیم دور میں ایران کے وسیع علاقے کو کہا جاتا تھا۔ کیا ان الفاظ میں کسی آنے والے انقلاب یا مدد کی طرف اشارہ ہے؟ ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تہران تباہ ہوگا اور لوگ کم کی طرف پناہ لیں گے۔ ناظرین، اگر ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو کیا بڑے شہر نشانے پر نہیں ہوں گے؟ کیا یہ منظر بعید ہے؟ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں شعیب بن صالح کے لشکر کا ذکر بھی ملتا ہے جو مشرق سے اٹھے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کرے گا۔ سیاہ جھنڈوں کا لشکر، خراسان کی سرزمین، مشرقی طاقت کا ابھرنا، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا کوئی بڑی تصویر بن رہی ہے یا کچھ انقلابی ہونے والا ہے؟ ناظرین، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روایات علامتی بھی ہو سکتی ہیں اور حقیقی بھی۔ ہر واقعے کو قطعی طور پر ظہور کی نشانی قرار دینا درست نہیں، لیکن آنکھیں بند کرنا بھی دانش مندی نہیں ہے۔ اگر واقعی ایران پر بڑی آزمائش آتی ہے، اگر عالمی طاقتیں آمنے سامنے آتی ہیں، اگر خطہ جنگ کی لپیٹ میں آتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہو۔ بعض علماء کے نزدیک تیسری عالمی جنگ کا خطرہ اسی خطے سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اس دور کے لیے کتنے تیار ہیں۔ اگر یہ ظہور کی تمہید ہے تو ہمیں اپنے ایمان، کردار اور عمل کو درست کرنا ہوگا۔ کیا ایران کی موجودہ صورتحال واقعی آخری زمانے کی بڑی نشانی ہے؟ کیا سیاہ جھنڈوں کا ذکر آج کے حالات سے ملتا ہے؟
کیا سفیانی کا خروج قریب ہے؟ تو ناظرین یہ سوال بھی ابھی کھلیں گے۔ ناظرین اگلی ویڈیوز میں ہم شعیب بن صالح، سفیانی اور ہندوستان اور امریکہ کے متعلق منسوب خطبات کا بھی جائزہ لیں گے کہ ان سب کی حقیقت کیا ہے اور کتب و احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔